بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام الآخر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسنین الکریمین و یا جد الغوث الثقلین قابل صد تعظیم و تکریم شہزادہ گلشن حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سید ابو بکر حیار زیب سجادہ آستانہ عالیہ امدادیہ چراغیہ والٹن شریف برادر اصغر صاحبزادہ سید حسین احمد گیلانی صاحب اور آج کی اس خوبصورت بزم کے روح رواں صاحبزادہ سعید الحسن صاحب نقشبندی مجددی قادری مہمانان گرامی منتظمین فکر حسین کانفرنس تھیم برادران ان کے متعلقین آپ سب احباب لائق صد تعظیم ہیں منہاج القرآن کی نمائندگی محترم ماسٹر جاوید صاحب تشریف فرما ہیں بھائی سلمان صاحب تشریف فرما ہیں دیگر احباب بھی اور شاہ صاحب کے ساتھ تشریف لائے احباب اسی طرح سے ڈیرہ غوثیہ حجویریہ سے تشریف لائے ہوئے اور ڈیرہ غوثیہ حجویریہ والے جو ہیں ان کی تو خوراک یہ ہے ان کی تو خوراک یہ ہے ہم کوئی ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں اب پہل ہوئی ہے ادھر سے اے پیران والوں کے سے جرت کی تھی ہے نہیں تھے پیران یار بھی نہیں پک دیا سن اگر شہر گوجرا کی دھرتی پر یہ بتایا گیا ہے
کہ مصطفیٰ کریم کے لجپال گھرانے کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، تعظیم و تکریم کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد افضال حیات شاہ صاحب دامت برکاتکم العلی، آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ رمضان 21 رمضان ہو یا میلاد پاک، کیا کہنا، انہوں نے عنوان ہی تبدیل کر دیا۔ مطلب جہاں افضال حیات شاہ صاحب نے جانا ہو تو وہاں شرط ہے، یعنی انہوں نے نہیں کہا، لیکن ہر میڈیا کی جو بھی قسم ہو کہ وہاں عنوان کیا ہوگا، ذکر میلاد مصطفیٰ و ذکر اولاد مصطفیٰ۔ اگر امت نے یہ طریقہ چھوڑا نہ ہوتا تو خدا کی عزت کی قسم آج بتانا نہ پڑتا کہ حسین ابن علی کون ہے، اور بتانا نہ پڑتا کہ دین مصطفیٰ آفاقی دین کیوں ہے۔ بس یہ بدقسمتی ہوئی کہ امت نے میلاد کو یاد رکھا، اولاد کو بھول گئی۔ امت نے میلاد کو یاد رکھا، سوکھا ہے نا میلاد کو یاد کرنا، میلاد کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن اولاد کو یاد کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ اولاد کو یاد کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، مال کا نہیں کہہ رہا، کبھی اولاد کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، پر یہ بڑا مشکل ہے نا جی۔ ہر ایک کے حصے میں کہاں ناز عروسہ، پھول بڑے کھلتے ہیں پر بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گلیوں میں رل جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قبروں پہ کام آتے ہیں، پر کچھ پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناز عروسہ ہوا کرتے ہیں، جو خوشیوں کو دوبالا کرنے والے ہوتے ہیں، پر یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ میں بلا تمہید ہی شاہ جی جو ٹائم تھا ہمارا 10:15 خطاب شروع کرنے کا اور 1 گھنٹے کا، اب اس کے مطابق تو 8 منٹ باقی رہ گئے، اور وہ شاہ صاحب کے حوالے سے آبروئے محراب و منبر، شان منصب خطابت، حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کبھی کبھی یہ کیا کرتے تھے کہ بس بھئی آپ کے ساتھ ٹائم آج کا طے تھا تو اب آج گزر گئی، اگلی تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے تو چونکہ آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اب خطاب اتنا ہی، تو چونکہ ادھر کو معاملات ویسے ہی نہیں ہوتے ہمارے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ادھر ہمارے ویسے ہی کوئی معاملات نہیں ہوتے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ذکر حسین کے لیے مجھے یہ آج کے مبارک لمحات نصیب ہوئے۔ یقین مانے قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نوافل بڑی سعادت کی بات ہے، ذکر اذکار تسبیحات یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سارا دن آپ مسجد میں بیٹھے رہو، تلاوت قرآن کرتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، سر سجدے میں رکھو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو ہی آپ کی زبان پہ لفظ حسین آئے گا نا، بڑے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں سے حسین جاری ہو گیا، کسی بھی لمحے چیلنج ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے ٹکر ہو سکتی ہے، کسی بھی لمحے مد مقابل کوئی آ سکتا ہے، اس لیے کہ سجدے کرنے والے بڑے تھے، تسبیحات کرنے والے بڑے تھے، ذکر اذکار والے بڑے تھے،
پر یزید کو یہ کہنے والے کہ کچھ تیری گردن دبوچنے والے بھی ہیں. ہم نے 20 سال کا عرصہ تم لوگوں کو دے دیا کہ کیا کرتے ہو, اب نہیں. فضائل جو کہ سنتے ہی رہتے ہیں. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ میں فکر کی طرف, اور ایک بات ہوئی تھی مصائب, اور جس دنیا میں فضائل حسین نہ سنے جاتے ہو وہاں مصائب حسین کون سنے گا؟ وہ جس قوم میں فضائل نہ سنے گئے, جس قوم نے فضیلت میں جھگڑا کر لیا, وہ قوم مصیبت کو کیا سمجھے گی؟ اس سے بڑی مصیبت حسین کے لیے اور کیا ہوگی؟ ابھی آپ نے سنا نا شاہ جی سے کہ اصغر کو قربان کر کے کہا آؤ دیکھو خیموں کی تلاشی لو, کوئی پسر باقی تو نہیں بچا, کوئی رشتہ باقی تو نہیں بچا. لیکن اللہ اکبر, آپ بڑی محبت والے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا اور دکھا نہیں سکتا کہ یہ ایام محرم جب شروع ہوتے ہیں نا, اس کے لیے سیاہ لباس پہننا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے علم اٹھانا ضروری نہیں ہے. بس ایک دعا کیا کریں, مولا سیاہ دل نہ کر دینا. بس ایک دعا کیا کریں کہ سیاہ دل نہ ہو جائیں, سیاہ باطن نہ ہو جائیں. باقی حسین کا نام لیا کرو, جرت وہاں وہاں پہنچ جاتی ہے, اثرات وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں, مصیبت خود وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں آواز حسین پہنچ جائے. اس لیے کہ اب تو معاملہ ہی عجب ہو گیا. اہل سنت کے صدیوں سے نعرے چلے آ رہے تھے نا جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کچھ عرصے سے شروع ہوا نعرہ تحقیق, کہا چلیں گزارا کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں. اور اب کیا ہوا, نعرہ حیدری کو ختم کر دو, نعرہ تحقیق میں چاروں خلفاء کا ذکر آ گیا تو مولا علی کا بھی آ گیا. میں نے کہا ظالم, اس فکر سے پہلے, اس سوچ سے پہلے کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں تو گیا ہوتا نا, صرف میلاد مصطفیٰ کے جلسوں میں نہ جاتا, صرف میلاد مصطفیٰ کا لنگر نہ کھایا ہوتا, کبھی تجھے ذات مصطفیٰ کی حضوری بھی نصیب ہوئی ہوتی, کبھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف سفر بھی کیا ہوتا, کبھی تجھے عرفان رسالت بھی ملا ہوتا, تو پھر تجھے پتہ چلتا کہ مصطفیٰ کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں پر علی کا نام لینا عبادت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ ذکر ولی عبادت, یہ شیعوں کی کتابوں میں, ذکر ولی عبادت, یہ اصول کافی میں, یہ فروع کافی میں ہے, یہ کہاں پہ ہے؟ اہل سنت کی کتابیں بھری نہیں پڑی اسے. حضور نے کیوں فرمایا؟ اصل میں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو تھی ہی, یہ آج کے دور کی ضرورت تھی کہ دیکھنا کون علی کا نام ضمناً لیتا ہے اور کون علی کا نام دیوانگی کے طور پہ لیتا ہے. جو دیوانہ وار نام لے گا نا, کل قیامت کے دن علی بھی دور سے کہیں گے آپ میرے نام لے لے کر عبادتیں کرنے والے, آج حساب نہیں, آج بے حساب ہی جائے گا. چونکہ موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, 9 محرم ہماری کیسے گزر رہی ہے؟ حلوہ پک رہا
حلیم بن رہی ہے، لنگر بن رہا ہے، نیاز بن رہی ہے۔ ذرا آج گھر جائے نا، کمروں کی بتیاں کرنا بند، پہلے وضو کر لینا ایک دفعہ، پھر ذرا علیحدہ کونے میں بیٹھ کرنا، گوجرے سے کوفہ کا سفر طے کرنا اور کربلا کی طرف جانا، پھر محسوس کرنا دل کی آنکھوں سے، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کے دل محبت اولاد مصطفیٰ سے لبریز ہیں، جن کی زبانیں ذکر علی اولاد علی کر کے خوش ہونے والی ہیں۔ جب آپ بیٹھو گے نا، اگر آپ دل کے کانوں سے نہ سنو کہ اس وقت خیموں میں 9 محرم کو سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، فغاں تھی، آنسو تھے، علی اصغر تک کو یہ شعور تھا کہ آج کی رات آخری رات ہے، آج کے بعد روح اور جسم الگ ہونے والے ہیں، اور آج کے بعد ذکر کا موقع نہیں ملے گا، یاد الہی کا موقع نہیں ملے گا، آج کے بعد مولا کی بارگاہ میں راز و نیاز دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ صاحبو، ہمیں لنگر تک رکھا گیا، نیاز تک رکھا گیا، بس مجالس تک رکھا گیا۔ کاش کوئی ایسا بھی تو ہوتا نا جو کہتا آؤ تمہیں مہدی محلے کی مسجد میں نہیں، آؤ تجھے مجلس حسین میں لے چلتے ہیں، تجھے خیام حسین میں لے چلتے ہیں۔ آج کی رات، یہ جو 10ویں رات ہے نا، جس رات میں ہم داخل ہیں، کوئی یہ کہتا کہ آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کی رات ہی تو وہ رات تھی جب حسین چراغ بجھا رہے تھے، جب حسین چراغ بجھا رہے تھے، ضمانت دے رہے تھے۔ تم نے بڑی محبتیں کی، تم نے بڑا پیار کیا، تم نے حق کی عقیدت ادا کر دیا۔ کوئی جانا چاہے، کسی کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کسی کے کاروبار کی مجبوری ہو سکتی ہے، بیوی بچوں کی مجبوری ہو سکتی ہے، رشتہ ناتوں کی۔ امام حسین نے کہا آؤ چراغ گول کرتا ہوں، جو جانا چاہے میں ضمانت بھی دیتا ہوں، کل نانا کے حضور ضامن میں ہوں گا۔ لیکن دوستو، 3 مرتبہ چراغ بجھا، پھر روشن ہوا، پھر روشن ہوا۔ جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بیٹھنے کا انداز بھی نہیں بدلا تھا کہ کہیں موت آ جائے تو ان میں شمار نہ ہو جائے جو صاحبان رخصت ہیں۔ حسین اکیلا ہی نہیں، حسین کے سارے نفوس جتنے بھی تھے وہ سارے راہ عظیمت والے تھے، رخصت والا ان میں کوئی نہیں تھا۔ حاضرین مکرم، حسین منی وانا من الحسین، اس سے بڑھ کر فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ کون سی فضیلت اس سے بڑھ کر ہوگی؟ حرا میں کتنی راتیں حضور نے گزاری؟ آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں، کوشش سے وہاں پہنچتے ہیں، حضور تو وہاں نہیں ہے۔ سور میں جاتے ہیں، حضور تو وہاں نہیں ہے۔ لیکن جب سرکار یہ فرما رہے تھے تو سرکار نے بتا نہیں دیا۔ ایمان کی حالت میں دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، چلا گیا، موت آ گئی، صحابی رسول، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز مل گیا۔ یار باقی سب وہ ہیں جو حضور کو دیکھتے ہیں، باقی سب وہ ہیں جو حضور کے متلاشی ہیں، باقی سب وہ ہیں جو حضور کو چاہتے ہیں۔ اور کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضور دیکھتے ہیں اور جن کے مشتاق حضور ہیں، جن کے متلاشی حضور ہیں، اور جن کو دیکھ کر خوش حضور ہوتے ہیں، وہ ہیں کتنے؟ کتنے ہیں وہ؟
حسین سمجھ آ جائے. اگر حسین اتنا ہی سستا سمجھ میں آنے والا ہوتا نا تو حسین و منی نہ ہوتا. حسین و منی نہ ہوتا. پھر حسین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اشتہار تے پیرے طریقت لکھا لینا بڑا سکھ ہے. پیر نو 2 واری جلسے بلاؤ تے 3ویں واری خلافت لب جاندی ہے. بلکہ نام ہی بلاؤ 2-3 واری ہو بھی آؤ تے تاں بھی لب جاندی ہے. نہ لین والے نو پتہ ہوندا نہ دین والے نو. اسی اسی واسطے خلافت والے رولے چ نہیں پیندے. شغلن بھی کبھی بات ہونا کہ یہ آپ کا خلیفہ ہے, میں نے کہا معافی. ہم سارے غلام حسین ہیں, ہم سارے غلام حیدر کرار ہیں. ہم نہیں پڑھتے ان چیزوں میں کہ جی میں اس کا خلیفہ ہوں وہ میرا خلیفہ ہے یہ اس کا نو نہیں. غلامی حسین اختیار کر لو, تم خلیفہ نہیں بنو گے, تم نشان ہدایت بن جاؤ گے, نشان ہدایت بن جاؤ گے. صاحبان ذی وقار, میں نے آیت مبارکہ پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. پہلا پارہ ہے, سیکنڈ لاسٹ رکوع کی یہ آیات ہیں. آخری 2 رکوع جو ہیں ان میں پہلا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یہ تیسری آیت ہے رکوع کی. گھر جا کے دیکھیے گا رب کریم کیا فرماتا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور ہم نے ابراہیم کو ابتلاؤں میں ڈالا, مصیبتوں میں ڈالا, آزمائشوں میں ڈالا, امتحانات میں ڈالا. ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے, ہر امتحان میں پورا اترے. جہاں جہاں جیسے جیسے آزمایا گیا, آزمائش خود منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا. مختلف آزمائشیں آئیں, حتیٰ کہ پھر آزمائش آئی کہ بچے کو چھوڑ کے آؤ, اور چھوڑ کے بھی ایسی جگہ پہ آؤ جہاں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو, زندگی کے آثار نہ ہو, جہاں نہ پانی ہو, نہ پھل ہو, نہ فصلیں ہو, نہ رونق ہو, نہ آبادی ہو, نہ ارد گرد لوگ رہنے والے ہوں. وہاں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم چھوڑ کے آئے. اب آزمائش حیران ہے کہ کتنے 100 میل کا فاصلہ کیا ہے. بیوی کے ساتھ کوئی بات نہیں, بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہیں, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا جہاں چھوڑنا تھا. بیوی نے ایک جملہ کہا, ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب کوئی نہیں. حتیٰ کہ پھر پیغمبر کی بیوی اور پیغمبر کی ماں ہے نا, تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں, اور قربان جائیں وہ جو نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہے, جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کو آج کی بات تو نہیں ہے. جن کو حسین وارے میں نہیں ہے ان کو ابراہیم تک کی قربانی دینی ہوگی. جن کو علی کا گھر برداشت نہیں ہوتا نا, انہیں ابراہیم تک چھوڑنا پڑے گا. یہ جو قربانی 10 ذی الحج کو کرتے ہو نا, اس سے مستعفی ہونا پڑے گا. یہ جو حج کرنے جاتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ بابا وہاں سے تو بات چلی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا, امتحان میں ڈالا, اور کیا ہوا؟ ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے, ہر امتحان میں سرخرو ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے, اس گھر کی بات کرنے کے لیے تھوڑی ابتلا میں جانا تو پڑتا ہے, تھوڑی مصیبت میں جانا تو پڑتا ہے. کوئی میسم سے پوچھے نا,
میسم سے پوچھے نا، کوئی بہلول سے پوچھے نا، کوئی ہور سے پوچھے نا، اس گھر کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بابا تھوڑی تھوڑی آزمائش سے تو گزرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بس آزمائش سے تھوڑا سا گزرو، پھر یہ ادھر ادھر تو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں، پھر تو یہ سند دیتے ہیں جہاں میں ہوں گا وہاں تو کچیاں گلاں دے کر دے ہی نہیں، ایویں ہی ٹالن ٹولن والا کام نہیں کر دے بھیا میں تن تویز لکھ دینا دے 125 روز آیا کرے. یہ آج کے پیرے طریقت تو کر لیں گے، حسین نے تو نہیں کیا، یہ حسین نے یہ نہیں کیا، یہ آج کل ہے. بہرحال آزمائش اللہ نے آزمائشیں دی پوری ہو گئی. اب کیا فرمایا ابراہیم؟ پورا ہو گیا کام، اب صلہ اجرت انعام احسان کی باری ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم آزمائشیں تو نے پوری کر دی، امتحانات سے تو گزر گیا، ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر ابتلا گزرتا چلا گیا. اب کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امامت کے لیے چن لیا. وہ پتہ چلتا ہے اس گھر کے بابے سے لے کے بچے تک جب بھی کوئی آئے نا للناس اماما، وہ کائنات کی امامت کے لیے ہوا کرتا ہے، مسجد اور محلے کی امامتیں نہیں کیا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لیج نہیں ہے، وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں نا جی، بچپن سے سنتے آئے ہیں. 40 سپارے والا قرآن. چلیں میں اس پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ 31ویں پارے میں سے نہیں ہے، یہ پہلے پارے میں سے ہے، اور پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی 3 آیت مبارکہ ہے. رب فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. امتحان پورے ہو گئے، آزمائشیں پوری ہو گئی، ابتلائیں پوری ہو گئی، مصائب پورے ہو گئے. اب انعام کیا ہے؟ للناس اماما. جو بھی کوئی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اسے ان کو امام ماننا پڑے گا. یزیدیت دفع کرو سن اور دفع ہی کھائی. اس کے رشتہ دار جو کچھ اور ہیں، ہر ایک کو اپنے رشتوں کا پاس ہے، ہر ایک کو اپنی محبتوں کا پاس ہے نا، ہر ایک کو اپنی نسبتوں کا پاس ہے. جب ہم نے کہا نا حسینیت، وہ یہاں کوئی جواب دے یا نہ دے، خدا کی عزت کی قسم صرف انسان نہیں جن و ملک بھی کہتے ہوں گے کہ زندہ باد. حسین کوئی اتنی چھوٹی شخصیت کا نام ہے؟ حسین محبوب مصطفیٰ کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے ترانوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی لوریوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی عنایتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی جرتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی شجاعتوں کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کی استقامتوں کا نام ہے. وہ حسین کائنات کے رب کے دشمنوں کو شکست دینے کا نام ہے. حسین کو تیرا میرا محتاج ہے؟
حسینیت، ہاتھ اٹھا کے ذرا، حسینیت 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 حسینیت، ماشاء جی بات، کیا بات. اچھا ہمارے طیب شاہ جی کہا کرتے ہیں، گیلانی بادشاہ، اب یہ بھی اللہ نے اپنا اپنا ہر طرف کام رکھا ہے نا. شاہ جی نے نعت پڑھی، کیا خوبصورت پڑھی. میں ایسی نہیں پڑھ سکتا، میں ایسی نہیں پڑھ سکتا، بڑی خوبصورت نعت پڑھی. ہمارے طیب شاہ جی کہا کرتے ہیں، کتنی ذی الحج کو آئے؟ 18 ذی الحج کو آئے تھے کہ کلہ روڑا سوڑا پا دین دا نام تقریر نہیں. پر کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کروں؟ حسین کا نام آئے تے بندہ ٹھلی ٹھلی جی گل کرے نا تے ٹکدا نہیں، مزہ نہیں آتا. حسین کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر بندہ چھا نہ جائے نا تے پکا حسین ہی نہیں لگتا. حسین جرتوں کا نام ہے نا، حسین استقامتوں کی داستان ہے، استقامتوں کی داستان. حسین جرتوں کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے. میں نے کیا کہا؟ حسین جرتوں کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے. حسین شجاعتوں کے افلاک پہ چھا جانے والے سورج کا نام ہے. حسین صرف اس دنیا میں نہیں، اوے بابا مصطفیٰ سے پوچھ، کہا ذات حسین تو ایک طرف ہے، رب نے اس میں حسین کو بھی پردوں میں رکھا تھا. حسین کا نام بھی پردے میں رکھا گیا. ذات کی سمجھ تو آ ہی نہیں سکتی، ذات کی سمجھ نہیں آ سکتی. کہاں تھے ہم؟ واپس ٹور گئے نا ساری. للناس امام ابراہیم، آزمائشیں آپ نے پوری کر دی، امتحانوں میں کامیاب آپ ہو گئے. اب کیا ہے؟ اب میری باری ہے، اب صلے کی باری ہے، اب اجرت کی باری ہے، اب انعام کی باری ہے، اب احسان کی باری ہے. تو للناس امام، ہم نے آپ کو چن لیا. کس لیے؟ اے مسیت اعتکاف بٹھان لئی، اے مسیت اعتکاف بٹھانا سے چن لیا کہ وہ جڑے اجرے بننے نا وہ کنے لمے چوڑے ہونے چاہیے. اے محراب چ لگ سکتا کہ نہیں؟ نہیں. رب فرمایا مسیتے بھی امامت تیری ہے، بازار چ بھی امامت تیری ہے. جو امامت صرف مسجد میں ہو، معبد میں ہو، عبادت گاہ میں ہو، وہ امامت کاملہ نہیں ہوا کرتی، وہ امامت کلی نہیں ہوا کرتی. اور مصطفیٰ کے گھر سے جس کو جو بھی ملے کلیتاً ملا کرتا ہے، جزوی نہیں ملا کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، عظمت و شان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. اب دیکھیں نا، ساری عمر کفر پہ گزاری، شرک پہ گزاری، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سامنے بندہ آتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جائے گا. دل پہ اثر کیا، انہیں کہا حضور میں جنت جا سکنا؟ فرمایا ہاں. کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا بس کلمہ پڑھ تے جنت پڑھتے پئی ہے. اب وہ یہ سنا، سواری سے اترنے لگا، رکاب میں پاؤں الجھا، زمین پہ گرا، گردن ٹوٹ گئی. جہنم کے
میں کسی مفتی سے پوچھنا، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا، روزہ بھی ابھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی ابھی نہیں دی، وہ ایک سجدہ بھی نہیں کیا، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، پرہیزگاری نہیں کی، وہ صرف مصطفیٰ کی طرف آنے لگا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے جنتی دیکھنا ہے، آؤ اس کو دیکھو، وہ جو مصطفیٰ کی طرف آئے وہ جنتی ہے، جس کی طرف مصطفیٰ جائے وہ جنتیوں کا سردار۔ حسینیت 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 حسینیت، داران کا سلطان حسین ابن علی ہے، اقبال کا قرآن حسین ابن علی ہے۔ میں نے مانا کہ ہر مسلمان کی پہچان پر اس کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ حسینیت حسینیت حسین، جو چل کے آئے نا مصطفیٰ کی طرف حضور قبول کر لے، وہ کیا ہوتا ہے؟ او یار نہیں نہیں نہیں، ایتھی انی سست پین پیسے دے رہے ہیں پر گل نہیں سمجھ رہے۔ آئے آئے کرائے تھے کچھ بندے لے آؤ، بولو سبحان اللہ۔ آئے آئے وہ جو چل کے آئے، محبت سے آئے، عقیدت سے آئے، نماز نہیں پڑھی، عمل کوئی نہیں کیا، روزہ کوئی نہیں رکھا، تسبیح کوئی نہیں ہے، عمرہ کوئی نہیں ہے، حاجی صاحب کوئی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، صرف مصطفیٰ کی طرف محبت سے آیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، اور جس کو خطبہ چھوڑ کر مصطفیٰ دیکھنے جائے وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جنتیوں کا سردار ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، شاعری کیا جو بنا، کیا جو بنا، واہ واہ۔ وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ کون ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، اوہ سرداراں نال برابریاں ٹک دیاں، سرداراں نال برابریاں کری دیاں نہیں۔ کچھ جنتی کچھ جنتی کچھ جنتی حوض پہ آئیں گے، کچھ جنتی حوض پہ آئیں گے، انہیں واپس کیا جائے گا، واپس چلو، حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے رفیق ہیں۔ کہا جائے گا حضور آپ کے ہوتے ہوئے تو کام ٹھیک تھا، آپ کے بعد انہوں نے واپسی کا راستہ شروع کر لیا تھا۔ اے بھی شیعہ دی حدیث نہیں، اور میرے اپنے گھروں سامان مکے گوانڈیاں لین جاواں گا، کیوں جی؟ دیکھو نا گھارے 3-4 پیکٹیاں ایک بالٹی آئل دی کیوں دی پئی ہوئے تے بیوقوفی ہے نا، پھر بندہ گوانڈیاں لین جائے، 10-20 پرونے میں آ جان تے مال مکن نہیں لگا تے گوانڈیاں تے ہو جائے گا جے اپنے گھر کام خالی ہوئے۔ اہل سنت کے اپنے گھر میں بھی مال بڑا ہے، بدقسمتی یہ ہے اس سٹور کی طرف کسی کو جانے نہیں دیا گیا، اے پھٹے پھٹے دے اشارے ہیں، جو کبھی اگر ادھر لے کے جاتے نا تو پتہ چلتا کہ اہل بیت کو ماننے کا حق کیا ہے، خاندان مصطفیٰ کا حق کیا ہے۔ اے بابا 8 سال کا حسین آئے آ کر یہ کہے، امام شافعی نے یہ لکھا ہے، کتب حدیث موجود ہیں، دکھانے کی ذمہ داری میری ہے کہ حسین ابن علی 8 سال کے آتے ہیں، جناب ابو بکر منبر پہ تشریف فرما ہے تو حسین آ کر کہتے کیا ہے، کہا ابو بکر اٹھئے، آپ کے پاپا کا جو منبر ہے آپ وہاں بیٹھے، یہ تو میرے پاپا کا منبر ہے، یہاں میں بیٹھوں گا۔ اور خدا کی قسم ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
پیار کرتے ہوئے کہا حسین میرے بابا کا ممبر کوئی نہیں ہے، ممبر تو تیرے ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کاش یہ جو خاص مال والا سٹور تھا نا اس طرف جانے دیتے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے مصطفیٰ کی جھلک کس میں نظر آتی ہے؟ تو بی بی عائشہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، آنے میں، جانے میں، کچھ دینے میں۔ میں نے مصطفیٰ کو جتنی جہتوں سے دیکھا، بی بی کہتی ہے اللہ کی قسم جن جہتوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، فاطمہ کو دیکھ کر وہ جہتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ سنایا نہیں گیا نا، یہ سنایا نہیں گیا، یہ بتایا نہیں گیا، کچھ اور ہی چیزیں سنائی گئی۔ آؤ رب فرما رہا ہے، ابراہیم کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ مولا پتر چھڑیا، قربانی کی تھی، بیوی چھڑی، آگے گیا، وال چٹے ہو گئے، اولاد لبی نہیں، دعائیں کی تھیاں، پھر ملیا، چمن بھی نہیں ہو دیتا، چکن بھی نہیں ہو دیتا، لاڈ بھی نہیں ہو کرن دیتے، نخرے بھی نہیں ہو کر چکن دیتے۔ مولا حکم ہویا، چھڑ کے آ گیا، بس قبول کر لے۔ ابراہیم کی ڈیمانڈ تو نہیں تھی، ان کی تو ایک ہی بات تھی مولا قبول کر لے، پر رب کو پتا تھا نا کہ ان قریب وہ لوگ آنے والے ہیں جو ناپ تول شروع کر دیں گے۔ تو رب بتا رہا تھا کہ ناپ تول ادھر کرنا، ادھر نہیں، ادھر نہیں۔ کیوں؟ وہ یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے پیارے محبوب، ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں سجدہ کرنے والے ہیں، ہم صرف آپ کو دیکھتے ہیں۔ وہ سجدہ مصطفیٰ کا ہو، نماز رب کی ہو، عبادت رب کی ہو۔ اب دیکھو نا، مسجد میں آؤ، سجدہ بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، تسبیحات بھی عبادت، مراقبہ بھی عبادت۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی عبادت، پر ہوتا کیا ہے؟ جڑا میں کہنا ادھر والے تے فیتا مارنا، ادھر نہیں، ادھر کی دنیا اور ہے، ادھر کے معاملات اور ہیں، ادھر کے تقاضے ہی اور ہیں۔ وہ ایک بچہ آتا ہے، وہ پشت پہ سوار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہی ہے کہ دونوں شہزادے آئے، ایک پشت سے اترتا ہے، دوسرا چڑھ جاتا ہے، ایک اترتا ہے، دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے اشارے سے کہا نا، وہ جن کی دل جوئی مصطفیٰ نماز میں کر رہے ہوں، حضور چاہیں کہ ان کی دل شکنی نماز میں بھی نہ ہو۔ بھلا سمجھو نا ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جن کی دل شکنی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ کیا ہے کہ تو نماز میں بھی ہے تو ان کی دل شکنی نہ ہو، دل جوئی کرتے پھر۔ او صاحبو، سجدہ لمبا، کتنا لمبا، کتنا لمبا، اتنا لمبا کہ صحابہ کو شک پڑ گیا کہ حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اے اہل سنتیاں کتاباں ساریاں، کیوں شاہ جی؟ ایدے کوئی میں گواڑیاں کو نہیں لئی آج تک، ساریاں اپنے کر دیا کہ صحابہ کو شک ہوا۔ آدم ساکی صاحب، اسی ایک جلسہ کرا کے شیعہ دے ادھر ہی ہو گئے ہیں، ہن تے اوتے پینٹ ہی ہونا ہے نا، کیونکہ آج اگر ذرا کھول ڈول کے مولا علی دا نام لے لو تے کئیاں بیلیاں نو شک پہ جانا ہے۔
ہاں میں شہر سے میں نے آواز سنی ایک آدھ شاورہ کی آکھیا سی ہاں جی وہ مفتی صاحب پوچھ رہے سن میں کہا میں کسی مفتی صاحب کا محتاج ہوں کہ جا کے عقیدہ بتاتا پھر ان کی جی حضرت جی میرا یہ عقیدہ ہے. میرا عقیدہ نہیں ہے, میں علی کا پتر ہوں, علی میرا بابا ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں جب بھی مناؤں گا میں یاد علی مناؤں گا. کوئی مجھے روک سکتا ہے, کوئی مجھے ٹوک سکتا ہے, اور روکنے کا صرف حق اس کو ہے جس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہو. اور مقابلے میں وہ آئے جس کا بابا میرے بابا سے بڑا ہو. کبھی اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو نا, وہ کہتے ہیں خون خیر الرسل. صاحب زیادہ صاحب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, نہیں ادھر نہیں جانا بابا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لینا تو اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں, آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں, آب تطہیر سے پاک پانی سے, آب تطہیر سے, اینا پاک جڑا نال لگ جائے انہوں بھی پاک کر دے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں. اب آب تطہیر کیا ہے؟ کہا علی تو طہارتوں کا بادشاہ ہے, پاکیزگیاں تیرے در کی خیرات لیتی ہیں, نزاکتیں تیرے در پہ سمرتی ہیں, لطافتیں تیرے در پہ قربان ہوتی ہیں. آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں. آب تطہیر کیا ہے؟ کہا علی تو آب تطہیر کا مالک ہے. علی دا پسینہ بھی پاک ہے, علی چون جیڑی شے پاک ہے, علی جتھوں لنگ جے پاک ہے, جتھے رک جائے پاک ہے. حتیٰ کہ علی جب لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے ناپاکی کی وجہ سے, یا تو آ سکتا ہے یا میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اچھا نعرہ حیدری, کل ایمان نعرہ حیدری. تو بابا پتہ کیا کیا ڈنڈی مارنے والے لوگوں نے, ڈنڈی مارنے والے لوگوں نے اور کو راہ نہیں سی نہ تھیم صاحب اس واسطے, اور کو رستہ نہیں سی اس واسطے نہ پھر مسیح تو ہی مجبوراً لنگنا شروع کیتا. جے کو راہ اور ہوندی نا نال دی گلی جو راہ لبدا تے پھر علی واسطے بھی راہ اور لب جانا سی. میں کہا اے دا مطلب ہے حضور دی موجودگی چ ڈنڈی وج رہی سی. یہ الزام کہ جی راستہ نہیں تھا, جو بندہ یہ کہے وہ سمجھے کہ وہ میرے آقا پہ الزام لگا رہا ہے, وہ حضور پہ الزام لگا رہا ہے. اگر حکم شریعت یہی تھا, ڈیمانڈ اللہ کی یہ تھی, تو اللہ کی ڈیمانڈ مصطفیٰ سے بڑھ کر کون پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم پر مصطفیٰ سے بڑھ کر عمل کرنے والا کو ماں نے جنا ہے. سید الانبیاء, خاتم المرسلین, اگر اجازت نہ ہوتی تو گھر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا. مسجد زرار گرائے گی کہ نہیں؟ سجدوں کے لیے نہیں بنی تھی, نمازاں تے پڑھنی ہیں سڑنا اتھے ڈنڈی مار کے. اگر اس کو گرا دیا گیا, اگر یہ کہہ دیا گیا کہ میرے پیغمبر اب بیٹے کے لیے بات نہ کرنا, میرے پیغمبر اب یہ نہ کرنا, تو یہاں بھی ہوتا کہ میرے پیغمبر اس مسجد سے نہیں گزرنا. ممنوع ہے, ڈنڈی نہ مارو. اللہ دے رسول دسے آئے ہوئے کہ اور کسے دے بھی ایک لمحہ ایہو جہا آ جاندہ ہے جدو ناپاک ہوندہ ہے. علی جس کو دیکھنا عبادت ہو نا, جس کا نام لینا عبادت ہو, وہ ضروری ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہو, جس کا نام لینا عبادت ہو, وہ کبھی ناپاک نہ ہو.
وہ کبھی ناپاک نہ ہو. جیڑا کدی کتے ناپاک ہونے والا ہوئے نا وہ دا نام لینا عبادت نہیں ہوندا. ہائے ہائے ہائے. تھیم صاحب اشرا مکاؤ ادھر کہہ کے آپ نہیں جو گے نہیں آپ نہیں ہے نہیں جو کہ شاہ جی کو سفارش کروا لیں گے بھئی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ہے. اوہ بابا ادھر ناپ تول چھوڑ دو, یہ بات اور ہے. یہ لوگ وہ ہیں, یہ وہ ہیں جن کو پاکی اللہ نے اتنی دی ہے کہ ان کی پاکی جنتوں میں بھی نہیں ہے. ہاں ان کی پاکی کا عالم یہ ہے. اب صاحب زیادہ صاحب رب کریم فرمایا میں فارغ ہو جانا ہے نہیں گل کہہ کے کہ ابراہیم تجھے لوگوں کی امامت کے لیے چن لیا ہے, لیکن جناب ابراہیم کے میں صدقے اور قربان جاؤں. جناب ابراہیم نے فوراً کیا کہا, قالا ومن ذریتی, مولا کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ امامت میری اولاد کے لیے بھی ہے. قالا ومن ذریتی قالا لا ینال عہد الظالمین. رب نے بھی فوراً جواب دیا, فرمایا ابراہیم تیری اولاد کے لیے بھی ہے پر یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تین باتیں قابل غور ہیں. للناس امامہ, لوگوں کی امامت, ومن ذریتی, مولا میری اولاد. تیسری بات لا ینالو عہد الظالمین, یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. میں بڑا سوچا ایمان نال, بڑا ہی سوچا تے تھوڑا چیر پہلے سمجھ آئیے, تھوڑا جا چیر پہلے کو 4-6 مہینے سال پہلے ایس گل دی سمجھ آئی کتے مال کا مہربانی فرما چھڑی کہ جی ذرا جوڑے نا للناس امامہ, لوگوں کی امامت کے لیے, ومن ذریتی, اولاد ابراہیم بھی امامت پر آ گئی, امامت ان کا بھی مقدر ٹھہری. لا ینالو عہد الظالمین, ایک طرف اولاد چلی ابراہیم سے, کون سی؟ جناب اسماعیل کی, اور ایک طرف اولاد چلی جناب اسحاق سے. اے جڑے بھائی ہوری کربلا چ مدے مقابل سن وہ بھی تے قریشی نے, وہ بھی تے قریشی نے. قریش ہی کی ایک سب کاسٹ ہے نا آگے کہ یہ بنو امیہ ہیں, یہ بنو عباس ہیں, یہ بنو ہشم ہیں, آگے سب کاسٹ تھی نا. اب رب نے کتنے ہزار سال پہلے فرمایا امامت کے لیے اولاد ابراہیم کا انتخاب ہو گیا, پر وہ نہیں. لا ینالو عہد الظالمین, جڑے اس پلے چلنا کہ نہیں صحابی دا پتر ہے, نہیں حافظ قرآن ہے, نہیں امامت بھی کرتا سی. فرمایا ہوئے سارا کچھ ایک طرف رکھ کر آؤ دیکھو عہد الظالمین میں آتا ہے کہ نہیں آتا. وہ کوئی حسین کا مد مقابل ہو, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر خلاف عدل کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ کوئی حسین کے مقابلے میں آ جائے. حضور نے فرمایا بدبختو, حسین کی اہمیت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ بھی جب نام لیتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی. اے حسن اور حسین تم پر میرے ماں باپ قربان. صاحبو معاملہ یہ ہے, تسی ماشاءاللہ سارے وڈی پڑھی ہونی ہے عید الاضحیٰ, سب نے ماشاءاللہ پڑھی ہوگی. اس مسجد میں کسی نے کسی مسجد میں, صاحبزادہ صاحب نے عیدگاہ میں, اور باقی بھی آپ احباب نے مختلف جگہوں پر. شاہ جی پتہ نہیں کتنے پڑھی ہے, پیراں کروائی ہوگی تے شاید دار یا کیڑی جاتے پڑھی. تو جناب آج تک بزرگوں کا دی سنے پئی نماز عید دی اذان ہوئی ہو,
جمعے دی اذان سنی سارے نہیں بھی پڑھ دے تا بھی بولو تو صحیح ہوں تو لنگ گیا جمعہ کو پریشانی والی گل نہیں پھر 8 دن بعد آئے گا جمعے دی اذان سنی ہے کہ نہیں 2 سن دے ہو عشاء دی اذان بھی سنی ہے یار نہیں پڑھی پاویں تا بھی بول سکتے عشاء دی اذان بھی فجر دی زور دی عصر دی مغرب دی تے اج عشاء جڑی لگ گئی ہے اذاناں سن دے ہو نا کدی عید دی اذان امام حسین ٹکرائے کیوں بھائی اور عید دی اذان شروع کر دیتی ذرا یہ بھی تو سنو نا کہ کربلا کیوں ہوئی وہ کربلا شریعت مصطفیٰ کے پاس کے لیے ہوئی ہے رب نے اسی لیے تو مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین یہ صرف فضیلت نہیں ہے وہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ جیسے حکم الہی کو توڑا جائے مصطفیٰ برداشت نہیں کرتا یوں ہی حسین ابن علی بھی برداشت نہیں کرے گا شریعت کا قاعدہ ٹوٹ رہا ہو نہ مصطفیٰ نے برداشت کیا نہ حسین ابن علی برداشت کرے گا عید کی اذان عید کی تکبیر تھے ذرا چیتا کر کے دسے ہو اس دن لنگے نہ ہوں مہینہ لنگ گیا عید گزری عید کی نماز پہلے ہوتی ہے یا خطبہ پہلے ہوتا ہے سلمان صاحب ہیں جی خطبہ بعد ہے سنی دا 2 رکعتاں پہلے پڑھی دیا تو کربلا کیوں ہوئی ہے مشتاق صاحب کلے نعرے دے نہیں نا کربلا کیوں ہوئی ہے وہ اس لیے کہ وہاں یہ کام شروع ہو گیا تھا عید کی اذان ہوتی تھی عید کی اقامت ہوتی تھی اور عید کی نماز بعد میں خطبہ پہلے شروع ہو گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ خطبے میں مولا کائنات کا نام لے کر بکواس کی جاتی تھی سب و شتم کیا جاتا تھا تبرہ کیا جاتا تھا پھر کیا ہوا کہ جو اہل محبت تھے انہوں نے عید کی نماز پڑھ کے جانا شروع کر دیا تو ادھر کیا ہوا انہوں نے کہا ہم خطبہ پہلے پڑھیں گے کس لیے کہ کوئی اہل محبت میں سے بھی ایسا نہ ہو جس کے کانوں میں گالی نہ پڑے کوئی بابا حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ نے فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں کہا ام المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رسول اللہ کو گالی دے کہا اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من سب علی فقط سبنی وہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے علی پہ تبرہ کیا اس نے مجھ پہ کیا جس نے علی کے لیے ہلکا لفظ بولا اس نے میرے لیے بولا ام سلمہ مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ کیا ہو گیا جب علی پہ تبرہ ہوتا ہے تم سنتے ہو صاحبان ذی وقار یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ حج کے لیے جاتے ہو اللہ صاحب کو لے جائے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایک خاص بات بار بار کہی جاتی ہے وہ کیا ہے کیا کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہاں کیا تھا یہ جو سنت دائمہ تھی حضور کے دور میں بھی جناب ابو بکر کے دور میں بھی جناب عمر کے دور میں بھی جناب عثمان کے دور میں بھی مولا علی کے دور میں بھی یہ جو تلبیہ تھا نا اس کو روک دیا گیا تلبیہ کی سنت کو روک دیا گیا جو قریب واجب ہے سنت موقدہ لبیک اللہم لبیک شاہ صاحب ہو مرید ہو پیر ہو ہم سارے ہی ہوں اللہ کرے سارے جائیں لیکن جہاں سے حدود حرم شروع ہو جائیں گے تو ہر مومن کی زبان پہ یہ شروع ہو جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک
لبیک اللہم لبیک، یہ روک دیا گیا۔ جب یہ روکا گیا تو جنگ ہونی چاہیے سی کہ نہیں، ٹکراؤ ہونا چاہیے سی کہ نہیں، پنجابی چاہتے ہیں بوتھا پنانا چاہیے سی کہ نہیں۔ وہ بابا یہ وہ چیزیں تھیں، یہ تو نمک ہے، نمک کے برابر، اس سے بڑا بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ امام حسین اصل میں کربلا میں حسین ابن علی بن کر نہیں گئے تھے، امام حسین مظہر مصطفیٰ بن کے گئے تھے، امام حسین قائم مقام مصطفیٰ بن کے گئے تھے، امام حسین شجاعت مصطفیٰ بن کے گئے تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ حکم شریعت کو توڑا جائے اور حسین تسبیح کرتے رہیں، حسین ذکر کرتے رہیں، حسین تبلیغ کرتے رہیں، حسین کے ہمیں کیا ہے، بس جس نے جو کیا سو کیا، پر اس سے کم جو ہے نا وہ حسین ابن علی کا بنتا ہی نہیں تھا، اس سے کم نہیں بنتا تھا۔ اگر اس سے کم کرتے نا تو پھر مرکز محبت مصطفیٰ نہ ٹھہرتے۔ حسین مرکز محبت مصطفیٰ کس لیے تھے کہ دین مصطفیٰ کے آپ وقار کو قائم رکھنے والے تھے۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ تھیم برادران نے یہ کوشش کی، شاہ جی کی سرپرستی ہوئی، پیر صاحب کی دعائیں یہ لے کے ہم تک تقسیم کرنے کے لیے آئے۔ چلو کچھ مجھے بھی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا۔ بس یاد رکھیں کہ یہ امامت ہے نا، جو یہاں کمیٹی بیٹھے تو میں یہاں مطالبے تو کر سکتا ہوں، اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، رہائش ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ آسان ہے۔ اس سے بڑی مسجد ہو، فیصل مسجد ہو جائے، وہاں بھی یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں، لکھا لکھایا آ جاتا ہے۔ پر جب امت کی امامت ہو نا، جب امت کی امامت ہو تو وہاں تو پھر علی اصغر دینا ہی پڑتا ہے، وہاں تو پھر علی اکبر دینا ہی پڑتا ہے کسی میں حوصلہ؟ کیوں جی آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی میں حوصلہ ہے؟ کوئی علی اکبر دینے کے لیے تیار ہے؟ جناب اسماعیل کی قربانی تھی نا، آنکھیں باندھ لیجئے، پٹی باندھ لیجئے، الٹا کر لیجئے، پاؤں کو باندھ لیجئے، ہاتھوں کو باندھ لیجئے، چھری کو تیز کر لیجئے، قربان جائیں۔ جب حسین کی باری آئی نا تو کہا مولا میں مظہر مصطفیٰ بن کے کھڑا ہوں، میں عباس کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، میں آن و محمد جیسے پھولوں کو بھی دیکھوں گا، میں ابنائے علی کو بھی دیکھوں گا، میں ابنائے حسن کو بھی دیکھوں گا، میں علی اکبر کو بھی دیکھوں گا۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، اتنی دیر سے پاک بات کر رہا ہوں، بخدا خدا کی عزت و جلالت کی قسم اب ایک خوبصورت جلسہ ہے، میں بھی اس میں آیا۔ جیسے شاہ جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، میں نے یہ منظر دیکھا کہ قبلہ قادری صاحب، پروفیسر طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک خوبرو جوان رانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بھی آواز دی گئی، جب میں آیا نا، میں قسم خدا کی اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں، میں آیا تو مجھے قادری صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا جو کو مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا اس کو کہا بس کریں، مجھے کہا بیٹا پڑھیں کچھ آپ، میں کوئی اور نعت پڑھنے لگا تو مجھے کہا نہیں بیٹا وہ نعت پڑھیے جو نعت قیامت کے دن بھی سارے پڑھیں گے، مجمع معاشر میں بھی پڑھی جائے گی، وہ نعت جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہا وہ پڑھو، منور نور تیرے تو زمانہ یا رسول اللہ، تیرا دربار رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ۔ اور پھر مجھے فرمانے لگے بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے جو ہماری اس مجلس میں آئے ہیں، جو آپ کی نعت سننے کے لیے آئے ہیں، جو خیر تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں ابھی خاموش ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ مجھے فرمانے لگے یہ مصطفیٰ کے شہزادہ علی اکبر آئے ہیں جو آج سنیں گے اور ہمارے لیے دعا کر کے جائیں گے۔
اور میں نے جو منظر وہاں دیکھا، جو جوانی کی تصویر پیر میر علی شاہ صاحب کی دیکھی ہے نا، زلفوں والی، امامے والی، وہ جوان رانا یار جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس کو حسین کہتے ہیں، اے قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند، آج کی رات بھی یہ ہوا، آج کی رات بھی امام حسین نے آواز دی، کہا شہزادہ علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے تلاوتیں رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مناجات رک جائیں، میرے سامنے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر آ گئے تو امام حسین فرمانے لگے، بیٹا دل بڑا بے چین ہے، جب صحابہ بے چین ہوتے تھے وہ ہمیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، جب میں بے چین ہوتا ہوں نا میں تجھے سامنے بٹھا لیتا ہوں۔ جی بابا کس لیے؟ فرما علی اکبر اس لیے کہ جو میری آنکھوں میں مصطفیٰ کا سراپا ہے نا وہ مجسم مجھے تجھ میں نظر آتا ہے۔ تو صاحبو علی اکبر کی قربانی دینی پڑتی ہے للناس امامہ کے لیے، امت کی امامت کے لیے، امت کی امامت کے لیے۔ صبح قیامت تک حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اتنا ہی جاننا کہ حسین وہ ہے جسے امت کی امامت کے لیے چن لیا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان کی غلامی کے لیے چن لیا گیا ہے، ہمیں ان کے احبہ میں چن لیا گیا ہے، ہمیں ان کے در کی خیرات عطا کر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جتنی زندگی باقی ہے اس در کے ساتھ قائم رکھے، اس ذات کے ساتھ قائم رکھے، اس در کے ساتھ قائم رکھے، اس ہستی کے ساتھ قائم رکھے، اور کبھی ضرورت پڑے تو مولا جان کا نذرانہ بھی ان کے نام پر پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور کما حق ہو شعور حسینیت ہمیں عطا فرمائے۔ حسینیت کا شعور، فکر حسین یہی ہے کہ زمانہ جتنے بھی رنگ بدلے لیکن حسینی رنگ نہیں بدلنا چاہیے، حسینی رنگ نہ بدلے، بس یہ حسینی رنگ ہے، شریعت کی پاسداری ہو، حکم مصطفیٰ قائم رہے، حکم الہی قائم رہے، اس میں تبدیلی نہ آئے، اس میں کسی قسم کا جناب کمپرومائز نہ کیا جائے، اجی کوئی گل نہیں چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی گل نہیں، جہاں شریعت کی بات آ جائے وہاں یا شریعت کی بات ہوگی یا کسی اور کی بات ہوگی، یہ حسینیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں شعور حسینیت عطا فرمائے، اور پھر ہمارا مرنا بھی حسینیت پر ہو، ہماری اولادوں کا مرنا بھی حسینیت پر ہو، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو تو پھر بھی ہمارے گھر میں حسینیت کا ذکر بھی جاری ہو، حسینیت کی فکر بھی طاری ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔